بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر یہ ایک روایت ہے جو پچھلی روایت تو گزر گئی، کہ جو بڑی ایک اہم بات اس میں گزری تھی کہ ہماری مثال جو ہمارے پاس نشانیاں ہیں، اگر اس میں کوئی سوال کرے، اشکال کرے، اعتراض کرے کہ امام کے پاس نشانیوں کی کیا ضرورت ہے، امام جہاں پر بھی بیٹھے ہیں امام کھڑا رہے امام ہے، امام کہیں پر بھی جائیں امام وقت ہے، کوئی بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز شاید امام اس چیز کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، شاید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے امام کے پاس 10 اس کی مصلحتیں ہوں، 20 مصلحتیں ہوں، ہمیں نہیں پتہ۔ امام کیا جواب دینا کہ امام کس چیز کی بنیاد کو بنا کر جواب دینا چاہ رہے ہیں، کیوں نشانیاں امام کے پاس ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اولیاء الہی کے ساتھ، خدا کے نیک بندوں کے ساتھ، جو خدا کے نمائندے ہیں، جو خدا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں زمین پر، تو گویا امام جواب دے رہے ہیں اگر تم یہ سوال کرو، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر تم یہ سوال کرو یا ابن رسول اللہ آپ تو امام ہیں، کوئی آپ کے پاس آئے امامت کا سوال کرنے کے لیے، آپ امام ہیں دلیل بتائیے، امام کا تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ کہیں کہ آپ اس ستون کو سونے کا کر دیے، آپ اشارہ کریں گے سونے کا ہو جائے گا، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ امام ہیں، یا کوئی بھی مان لے گا امام ہے۔ تو ان نشانیوں کا آپ کے پاس فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب گویا کہ امام دے رہے ہیں۔ تابوت سکینہ یاد ہے تم کو، جس میں تبرکات آل موسیٰ اور آل ہارون تھے، تو وہ جو نبی تھے، علیکم السلام، وہ جو نبی تھے، انبیاء تھے، حضرت موسیٰ کے بعد آئے اور حضرت ہارون کے بعد، ان کو بھی خدا نے علم دیا تھا اس طرح کا کم و بیش، ان کو بھی یہ کرامات اور معجزے دیے تھے، ان کے بارے میں کیوں سوال نہیں کرتے؟ خدا نے ان کے درمیان تابوت سکینہ کو رکھا کہ جس میں گزشتہ انبیاء کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اور جس گھر کے سامنے وہ آ جاتا تھا نبوت اسی گھر میں ہوتی تھی۔ تو خدا ان تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے، علامتیں بتاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی مصلحتیں کیا ہیں، مشیت کیا ہے، کیا فلسفہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے رسول خدا کا واقعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینہ، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے، کوئی کہہ رہا میرے گھر میں، میرے گھر میں، کہا کہ یہ مأمور ہے، تعینات ہے، ڈیپوٹیشن پر ہے، یہ سبمیشن لیول پر ہے، کون؟ میری اونٹنی۔ یا رسول اللہ آپ اونٹنی کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ کائنات آپ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہا بھائی دیکھو تم سب جھگڑا کرو گے کہ رسول اللہ میرے گھر میں نہیں آئے، میرے گھر میں نہیں آئے، اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی حکم خدا ہوگا۔ یعنی اگر رسول خدا کہتے کہ مجھے حکم خدا ہے کہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں جاؤں، یا یہ بھی نہیں کہتے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں رسول خدا نے ان کا گھر اختیار کیا، ہمارا گھر اختیار نہیں کیا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا، رسول خدا نے، پروردگار نے کیا کیا؟ رسول خدا کے کندھوں پر سے اس بوجھ کو ہٹایا، کہا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی، اونٹنی بیٹھ گئی، سب خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے، راضی ہو گئے؟ بڑی عجیب آیت تھی یہ کہ اونٹنی پہلی دفعہ مدینے میں آئی ہے اور ٹہلتی ہوئی جا رہی ہے گلی کوچوں سے، ابو ایوب انصاری گھر پہ جا کے بیٹھ گئی۔ تو یہ بڑی عجیب سپنے کا کہ ہاں بھائی یہ خدا کا حکم ہے۔ تو ایمان والے کمزور ہوتے ہیں، ایمان والے بہت طاقتور ہوتے ہیں، بعض لوگ معاشرے کے اندر ایک طرح سے نہیں چلا جا سکتا، تو کبھی کبھی امام معصوم اپنے اوپر سے ایک چیز کو پروردگار اس کے کاندھوں پر سے ہٹا لیتا ہے۔ یا یہ جواب دیجئے، یا یہ کہیے کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ امام بھی حکم خدا کے پابند ہیں، تعبد کا مرحلہ یہ ہے، یا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ اور رابطہ ہے کہ معمولی ترین چیز بھی اگر ہم نشانی قرار دے دیں تو ہمارا امام، ہمارا معین کردہ امام، ہمارا اپوائنٹڈ امام اسی کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے ذہن سے کچھ بھی نہیں سوچتا کہ کیلکولیشن کروں حالات صحیح ہیں ظہور کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ نشانی غلط ہو گئی ہو سکتا ہے غلطی سے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے میرا قد بڑھ گیا، ہو سکتا ہے یہ آبا چھوٹی ہو گئی ہو دھلنے کی وجہ سے، نہیں، جو نشانی ہم نے بتا دی یہ ایک لیول ہے تعبد کا، بندگی کا، ہمارے لیے بھی اور امام معصوم علیہ السلام کے لیے بھی۔ تو بہرحال اب یہاں پر روایت ہے چھٹے امام سے، راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا چھٹے امام کو یہ فرماتے ہوئے کہ اندی صلاح رسول اللہ، میرے پاس رسول خدا کے ہتھیار ہیں۔ اچھا ہندی کا جو تھا اس میں پچھلے ہفتے پوچھا تھا، وہ ہتھیار میرے ذہن میں تھا، جو مجھے ذہن میں تھا وہ ہتھیار ہندی کے لفظ ہے میرے خیال سے، اسلحہ تو عربی فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اندی صلاح رسول اللہ، میرے پاس رسول خدا کا اسلحہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا انازع فیہا، لا انازع فیہا، میرے ساتھ اس میں کوئی منازعہ نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا،
ڈسپیوٹ آ کر نہیں کر سکتا کہ میرا ہے آپ کا ہے میرا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس میں، یہاں اس میں کوئی میری مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ جو اسلحے رسول خدا کے علم کے بارے میں کوئی آ کر کہہ سکتا ہے میرا علم تم سے زیادہ ہے اور تم صرف کتابی علم جانتے ہو، جیسا کہ کہا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو واقعہ بتایا تھا، بہت سی چیزوں میں آ کر مجھ سے منازعہ تنازع ایک چیز کو ڈسپیوٹڈ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کوئی یہ آ کر کہہ سکتا ہے آپ امام نہیں ہیں، ڈسپیوٹ ہو گیا نا، جھوٹ بول رہا ہے وہ لیکن ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہو گیا۔ اگر امام دعویٰ کریں، معصومہ دعویٰ کریں آ کر یہ چیز میری ہے، کہہ دیا جائے نہیں یہ چیز آپ کی نہیں ہے، ہو گیا نا ڈسپیوٹ۔ تو اب لاکھ وہ جھوٹ بولنے والا، امام کو جھٹلانے والا، اس پر خدا کی لعنت ہے، لیکن ڈسپیوٹڈ تو مسئلہ ہو گیا۔ امام فرمانا اس میں میرا کوئی منازعہ نہیں کر سکتا میرے ساتھ، کیوں نہیں کر سکتا؟ اب وہ اس کی چیزیں جو نشانیاں بتائیں، تلوار میجر کے مطابق نہیں ہوگی، جبہ پہنیں گے یا زرہ تو وہ اس کے بدن کے پیمائش کے مطابق نہیں ہوگی۔ پھر یہ فرمایا ان الصلاح مدفوع عنہ، جو اسلحہ ہے رسول خدا کا وہ مدفوع عنہ ہے، اس سے ہر چیز کو دور کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب دور کر دیا گیا ہے؟ یعنی نہ رکھے 1400 سال بعد فرض کیجئے آج سے 10,000 سال بعد امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، دعا ہے ہماری، لیکن اگر فرض کیجئے کہ تو یہ کہ 1400 سال سے تلوار رکھی ہوئی تھی، استعمال تو نہیں ہوئی ہے، زنگ لگ جائے گا اس پہ، فرض کیجئے دستہ لکڑی کا ہے تو اس پہ دیمک لگ جائے گی، یا کوئی اس کو چرا کر لے جا سکتا ہے کہیں، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز اس اسلحے کے بارے میں ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو امام کے پاس سے نکل کر کہیں اور چلی جائے، یا زمانہ اگر ٹائم گزرے تو میٹل کی ہے وہ جو جگہ اس کی، یا جو لکڑی کی ہے اس کے اوپر وہ آفتیں اور وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے، فرض کیجئے رکھے ایسا نہیں ہے، ہر قسم کی بلا آفت اس اسلحے سے دور ہے۔ ایک اور خصوصیت اس اسلحے کی یہ ہے رسول خدا کے تبرکات کی کہ لو وضع عند شر خلق اللہ لکان خیرہم، اگر خدا کی بدترین مخلوق، فاسق و فاجر ترین مخلوق کے پاس یہ امانت چلی جائے تو خود بخود وہ بہترین مخلوق ہو جائے گا خدا کی اس تبرکات کی برکت سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب سوچو کہ جو خود خدا کی بہترین مخلوق ہے اس کے پاس یہ تبرکات ہوں گے تو وہ کیا ہوگا۔ یہ امام مثال دے رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ تلوار اور جبے کو اگر فرض کیجئے کہ یزید کو دے دیا جائے یا شمر کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ سلمان بن جائے گا۔ یہ امام سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر چلا جائے تو اس کی خاصیت سے یہ ہو جائے گا۔ اگر شمر اگر فرض کیجئے کہ جیسا ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ائمہ سے کہا کہ مجھے توبہ کا رستہ بتائیے، تو امام یقیناً توبہ کا رستہ بتا دیتے، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ توفیق ہر قسم کی سلب ہو جاتی ہے انسان سے۔ جیسا وہ واقعہ ہے کہ دوپہر کے وقت ایک شخص گیا ہارون کے زمانے میں درباری کے پاس، کھانا کھا رہا تھا وہ، اس نے کھانا کھا رہا روزہ نہیں رکھا، کہہ رہا اب میں روزہ نماز جو بھی کروں فائدہ نہیں دے گا، مجھے پتہ ہے روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے، لیکن میں نے چھوڑ دیا ہے، گناہ میرا ایسا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 70 یا 40 یا 50 کے قریب اولاد جناب سیدہ کو قتل کیا، ایک کے بعد ایک، اور ایک سے ایک بڑھ کر عبادت گزار تھے، سارے نوجوان نورانی خوبصورت ترین، اور میں نے سب کو قتل کیا۔ اس کے بعد اب میں دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ چاہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بتائیں اس کو کہ تم یہ کرو، مثلا کوئی بھی کٹھن کام بتا دیں اس کو، وہ کرے، تو امام بتا رہے ہیں توبہ شاید اس کی، جب امام بتا رہے ہیں یقیناً قبول ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ زمزم میں جا کر غوطہ لگا لیجئے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کو زمزم میں نہیں جا سکتے اب آپ سے مطلب اس طرح کے لوگ، تو توفیق ملنے کا رستہ ہے لیکن اس رستے تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اس جگہ تک نہیں جا سکتا۔ آج کی مثال دوں، اگر لگ جائے H1 ویزا تو جا کر میں مہینے کے 5-6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے کما لوں گا، جوان آدمی ہوں، 20-21 سال میری عمر ہے، اس رات کو اس اسٹور پہ کھڑا ہوں گا، دن کو اس اسٹور پہ، لگے گا نہیں وہ ویزا، اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ تو آج کے حساب سے پھر اس کے بعد امام نے فرمایا ثم قال ان ھذا الامر یسیر الی من یلوی لہ الحنک، یہ امر جو ہے نا امامت کا، یہ اس کے پاس پہنچے گا کہ جو گردنوں کو مروڑ کے رکھ دے گا، یا جس کے لیے گردنوں کو مروڑ دیا جائے گا۔ حنک کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کی جگہ کو، ٹھڈی سے لے کر گردن کی جگہ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء مراجع نماز پڑھتے ہیں تو یہاں سے امامے کو کھولتے ہیں
اور یہاں سے ڈال کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. مستحب ہے بعض کے فتوے کے مطابق، بعض کے فتوے کے مطابق مستحب نہیں ہے. تو تحت الحنک کہتے ہیں اس کو، یعنی حنک کے نیچے کی چیز. یہ جب آتا ہے گردن کے نیچے سے تو اس کو کہتے ہیں حنک، یہاں سے گزرتا ہے وہ کپڑا اور کندھے کے پیچھے جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو امر ہے نا، کون سا امر؟ یعنی قیام والا، یعنی تلوار لے کے جو کھڑا ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کام، یعنی 11 کے 11 نہیں کر سکتے. اور رسول خدا کو ہٹا کر، رسول خدا نے کام کیا تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. رسول خدا خود فرما کر گئے کہ میرے اوصیہ میں سے ایک آئے گا، وصیوں میں سے ایک آئے گا، اماموں میں سے جو یہ کام کرے گا. تو امام نے فرمایا کہ یہ امر جو ہے یعنی قیام کرنے کا اور جو ظہور کا اور جو حکومت بنے گی اور وہ سب چیزیں، اس کی طرف جائے گا کہ جس کے لیے گردنوں کو مروڑ دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب گردنوں کو مروڑ دیا جائے گا؟ یعنی جو چاہیں یا نہ چاہیں امام کی اطاعت کرنی ہو جائے لازم ہوگی. چھٹے امام، ساتویں، آٹھویں امام، 11ویں امام حتیٰ یہ چاہیں ان کے لیے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ نہیں، طاقت ہے. اگر امام اشارہ کریں سامرہ کے تمام لوگوں کو سب کے سب سر جھکا کر آ جائیں گے. لیکن خدا نے ان کو یہ حکم نہیں دیا، یہ اجازت نہیں دی ہے. امام کی طاقت کی بات نہیں ہے. امام خدا کی دی ہوئی طاقت کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر خدا کا اذن ہو، خدا کی اجازت ہو. یعنی امام فرما رہے ہیں چھٹے امام یہ اجازت نہیں ہے ہم کو. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اب یہ خدا اور امام کے درمیان چیز ہمیں نہیں پتہ. فَإِذَا كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ الْمَشِيَّةُ خَرَجَ، جب یہ پروردگار کی اجازت اور یہ اذن جس کے بارے میں ہوگا، کون سا اذن؟ جو مشیت چاہے گی خدا کا، خدا کی مشیت جب چاہے گی خرجا، وہ امام خارج ہو جائے گا، یعنی اپنے آپ کو بتائے گا. ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے. فَيَقُولُ النَّاسُ، جب امام ہمارا 12واں قیام کرنے والا قیام کرے گا تو لوگ کہیں گے مَا هَذَا الَّذِي كَانَ، یہ سب کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ امام نے الناس کہا ہے. الناس امریکہ کینیڈا کے لوگوں کے بارے میں نہیں آیا ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے بارے میں نہیں آیا ہے. یہ جملہ وہاں کے لیے لگتا ہے کہ جہاں پر میرے ذہن میں ہوگا کہ مسجد کے مینارے 150 فٹ اونچے ہونے چاہیے اور اس کے اوپر سونے چاندی کا ستارہ ہونا چاہیے. امام آئیں گے گرائیں گے بلڈوزر سے، بلڈوزر تو میں کہہ رہا ہوں میناروں کو گرائیں گے. یہ گرا دیا، مسجد کے مینارے کو گرا دیا. اکھاڑو یہاں سے سنگ مرمر سارے. سنگ مرمر 10 کروڑ روپے کے سنگ مرمر لگائے تھے، سود کا پیسہ تھا، حرام کا پیسہ تھا، خمس نہیں دیا ہوا تھا، بیواؤں یتیموں کا پیسہ. نکالو اس کو، سب کو پھینکو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت سادی مثال دی ہے جو حلق سے ہمارے اتر جائے. اگر آپ جا کر دیکھیں تو جو مسجدوں کو سجانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سب جو تزئینات آئی ہیں یہ بنو امیہ کے زمانے سے آئی ہیں اور وہاں سے قیصر روم کے مشورے سے یہ کام ہوا ہے. تو جب آئیں گے حضرت حجت تو روایت ہے یہ پرنالے سارے توڑ دیں گے جو گلی کے اندر بہہ رہے ہوں گے. یعنی چھت کا ہے پانی تمہارے بہے گلی میں، اپنے حکم دیں گے کہ کوئی بھی اپنے چھت کی برف جو گھر پہ جہاں پہ برف گرتی ہے، چھتوں پہ برف گرے گی، وہ آپ گلی میں نہیں پھینک سکتے. ہم رہتے تھے برف کے علاقے میں تو پہاڑ جم جاتے تھے برف کے، کیونکہ لوگ اپنے گھر کی چھت کی برف پھینکتے تھے کہاں پر؟ گلی کوچے کے اندر. تو ایک عجیب مسئلہ ہو جائے گا، مَا هَذَا الَّذِي كَانَ، یہ ہوا کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ مطلب بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، غلط قرار پائیں گی. تو یہ اس طرح سے امام آئیں گے. وَيَضَعُ اللَّهُ لَهُ يَدًا عَلَى رَأْسِ رَعِيَّتِهِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ہاتھ اس 12ویں کے لیے، آخری کے لیے قرار دے گا کہ جو ان کی پوری رعیت کے اوپر ہوگا. اب ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ سے مراد علماء نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، طاقت، قدرت، علم. یعنی کسی بھی چیز کے اندر یہ خصوصیت ہر امام کی ہے، ہمارے ہر معصوم کی ہے کہ کوئی بھی آپ اس کے پاس مشکل مسئلہ لے کے جائیں، الجبرا سے لے کر انجینئرنگ کا، امام کے پاس اس کا سلوشن ہے. لیکن ظاہر نہیں کیا ہے. چھٹے امام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، 8ویں امام نے ظاہر نہیں کیا. لیکن جب ہمارے 12ویں آئیں گے تو پھر ان کے پاس ایسا ہاتھ ہوگا خدا کی جانب سے جو تمام کے اوپر آئے گا. یعنی کیا مطلب اوپر آئے گا؟ یعنی کوئی ان سے اوپر نہیں جا سکے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام اپنے علم کو اس طرح سے ظاہر کریں گے. چھٹے امام کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے امام سے اوپر ہو گئے، ہم کہ مصلحت نہیں تھی، امام نے کبھی گفتگو نہیں فرمائی. یا فرض کیجئے کہ امام کے سامنے جو قتل ہوا ہے اولاد جناب سیدہ کا، لوگ سمجھے کہ بے دست و پا بیٹھا ہوا ہے، یہ جعفر ابن محمد کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمارے خلاف. جیسا کہ امام نے ظاہری طور پر کچھ نہیں کیا، تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کام نہیں کیے. تو یہ امام کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں تھا. ایک تو یہ جواب دیا ہے. دوسرا یہ لکھا ہے کتابوں میں علماء نے،
یہ جو خود روایت میں ہے کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھے گا جس سے تمام انسانوں کی عقل کامل ہو جائے گی۔ یہ عقل کامل کس طرح سے ہوگی؟ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ عقل کامل کس طرح سے ہوگی۔ پھر اگلی روایت ہے چھٹے امام سے کہ رسول خدا نے جو ترکہ چھوڑا، ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المتاع سیفا و درعا و عنزتا و رحلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چھوڑا میراث میں؟ اپنی تلوار چھوڑی، زرہ چھوڑی، نیزہ چھوڑا، و رحلا جو اونٹ کے اوپر ایک چیز رکھی جاتی ہے اس پہ بیٹھا جاتا ہے وہ چھوڑی، و بغلتہ الشہبہ اور اپنا وہ سواری مرکب چھوڑا، خچر چھوڑا جس کا نام شہبہ تھا، فورث ذالک کلہ علی ابن ابی طالب، یہ سب کا سب میراث میں پہنچا کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو۔ بعض روایتوں میں مزید چیزیں ہیں، انگوٹھی بھی ہے اور عصا بھی ہے، 3 ٹوپیاں تھی رسول خدا کے پاس، کلہ جو عرقچین جس کو کہتے ہیں قلنسوا عربی میں، کہ جو ایک اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک جمعے کے دن کی تھی، ایک کلہ تھی عید کے دن کی، وہ تینوں کی تینوں دے کے گئے امیر المومنین کو۔ اگلی روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ ان ذوالفقار، ذوالفقار کے بارے میں پوچھا جو کہ سیف رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا ہوا، کہاں پر ہے وہ تلوار؟ امام نے فرمایا حبت ابھی جبرائیل، جبریل لے کر آئے تھے اس کو من السما، آسمان سے، وکانت حلیتہ من فضۃ، اور اس کی جو سجاوٹ تھی وہ چاندی سے تھی، وہو عندی، وہ میرے پاس ہے، ذوالفقار میرے پاس ہے۔ اگلی روایت جو ہے یہاں پر یہ امام ابی جعفر علیہ السلام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے کہ سألتہ عما یتحدث الناس، کہ میں نے پوچھا امام سے کہ لوگ ایک گفتگو کرتے ہیں مولا، ایک بات چیت چلتی ہے لوگوں میں، کیا بات ہے؟ کہ دفعت الی ام سلمہ صحیفۃ مختومۃ، کہ جناب ام سلمہ جو رسول کی زوجہ تھی ان کو ایک صحیفہ دیا گیا ہے کتاب کی صورت میں مختومہ، جس کو مہر لگی ہوئی تھی، پیک تھا، کھلی ہوئی کتاب نہیں تھی، لپیٹ کر سیلڈ کتاب دی گئی تھی۔ اچھا، تو اب یہ کس نے دیا یہاں پر روایت میں نہیں ہے، تو امام محمد باقر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انتقال ہوا تو ورث علی علمہ و صلاحہ، تو مولا کائنات نے رسول خدا کا اسلحہ اور رسول خدا کا علم مولا کو ورثے میں ملا، وما ہونا کا، اور جو چیزیں بھی وہاں پر تھیں۔ امام یہ نہیں فرمایا کہ جو چیزیں رسول خدا کے پاس تھیں، فرمایا وما ہونا کا یعنی جو بھی آثار نبوت تھے، کیونکہ ظاہری چیزوں میں میراث متنازع ہو سکتی ہے، ظاہری چیزوں میں ڈسپیوٹ آ سکتا ہے جیسا کہ ہوا، تو ایک تو امام نے ایک بات واضح کر دی کہ جو بھی رسول خدا کی خاص چیزیں تھیں جو رسول خدا استعمال کرتے سب علی بن ابی طالب کے پاس آئیں، وما ہونا کا، اور جو چیزیں تھیں وہ بھی، اور جو چیزیں تھیں وہ بھی یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمام انبیاء کے معجزات، تمام انبیاء کی جو چیزیں تم تک پہنچی ہیں۔ یہ ایک بار بار سوال آ رہا ہے کہ ہمارے تمام انبیاء کے معجزات، تمام انبیاء کے معجزات، اگر آپ تمام انبیاء کے معجزات کو دیکھیں تو پھر ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں رہے گا کہ امام معصوم کی طاقت کتنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امام سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں تو یہ طاقت رسول خدا کے پاس تھی۔ اگر آپ کہیں کہ تلوار ایسی تھی، تلوار رسول خدا کے پاس ہے۔ آپ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کے معجزات دیکھیں، حضرت داؤد لوہے کو لیتے تھے، موم کی طرح مسل دیتے تھے، تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ گویا ایک طرح سے ہمارے لیے ایک اشارہ ہے امام زمانہ کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے، کہ جو تمام کے تمام انبیاء کے پاس چیزیں تھیں وہ امام زمانہ کے پاس ہیں۔ تو کیا فرمایا امام نے کہ جو چیز وہاں پر تھی، عجیب جملہ، وہاں جو بھی چیزیں تھیں وہ سب مولا کے پاس آئیں۔ ثم سار الی الحسن، امام مجتبی علیہ السلام پھر سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آئیں۔ فلما خشینا، پھر جب ہمیں اس بات کا خوف ہوا، ان نغشی، پھر ہمیں جب اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کوئی آ کر ہمیں اس سلسلے میں ہمارے اوپر دباؤ ڈالے اور ہم سے وہ چیزیں مانگے، استودعها ام سلمہ ثم قبضها بعد ذلك علی بن الحسین،
تو یہ سب کی سب چیزیں جو تھیں ام سلمہ کو امانت کے طور پر رکھوا دی گئیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ام سلمہ کے پاس ہیں، یہ کیا اس کا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ رسول کے پاس ہیں، تو ایک حرمت تھی، احترام تھا زوجہ رسول کا سماجی لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے بھی احترام ہے۔ جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں وہ شاید اگر کہا جائے آخری زوجہ ہیں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حیات تھی، تو ایک سماجی لحاظ سے ہوگا تو کوئی جا کر ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ رسول خدا کی زوجہ ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر جب وہ دباؤ ختم ہو گیا تو پھر کیا فرمایا؟ علی ابن الحسین امام سجاد کے پاس آئیں، راوی کہتا فقلت ثم سارا الی ابیک، اس کے بعد پھر آپ کے پدر بزرگوار کے پاس آئیں، یعنی امام جعفر صادق کے پاس، ثم انت الیک، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں، اور اس کے بعد آپ کے بعد جو امام ہوگا اس کے پاس جائیں گی، پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے پروردگار عالم کیا جتن کر رہا ہے سارے، کہ جو تبرکات رسول خدا ہیں وہ بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتے، رسول خدا کی سب سے زیادہ پرسنل چیزیں۔ تو یہ آپ بتائیے کہ جو رسول خدا کا خاص علم تھا وہ کیسے ادھر ادھر جا سکتا ہے؟ لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، کسی کے پاس بھی چلا جائے؟ نہیں، یہ رسول خدا کے پاس ہے، 3 سواریاں تھیں، یہ امام کے پاس ہیں۔ تو اس کا ابھی واقعہ آئے گا کہ کس طرح سے ان سواریوں کے ساتھ کیا ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ سوال تو ابا عبداللہ، کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ ام سلمہ کو وہ کتاب دی گئی تھی، فرمایا کہ ہاں کتاب دی گئی تھی، اور اس کے بعد جب مولا رسول خدا چلے گئے تو علی ابن ابی طالب کو کتاب ملی، تمام علم ملا، تمام اسلحہ ملا، اور جو بھی چیز وہاں پر تھی، پھر امام حسن علیہ السلام، اور پھر یہاں تک کہ امام جعفر صادق کے پاس آئی۔ اب یہ روایت جو ہے بڑی عجیب روایت ہے، اور یہ روایت اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، ایک سادے انداز میں دیکھا جائے، اور یہ نہیں کہیں ہم کہ فرض کے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ امیر المومنین وہ سب چیزیں ہٹا دیں، وہ تمام روایات جو ورثے کی ہیں رسول خدا کے۔ اب آپ اس روایت کے ذریعے دیکھیے کہ گفتگو کس طرح سے ہو رہی ہے، اور کس طرح سے امتحان لیا آخری دفعہ، بالکل آخری لمحوں میں اپنے زندگی کے کس نے امتحان لیا؟ رسول خدا نے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لما حضرت رسول اللہ الوفات، جب رسول خدا کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو دعا عباس ابن عبد المطلب امیر المومنین علیہ السلام، تو عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کو بلایا، اور کس کو بلایا؟ امیر المومنین کو۔ عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ یا عم محمد، اے محمد کے چچا۔ آپ یہ دیکھیں کیا کہنا ہے، محمد کے چچا، کوئی نہیں کہتا، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا اپنا نام لے کر اے فلاں کے چچا، یا عم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تأخذ تراث محمد وتقضی دینہ وتنجز عداتہ۔ کیا اب یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، یہ لفظ کون سا؟ کیا تیار ہیں اس بات پر؟ یہ لفظ نہیں ہے تیار کا، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لہجہ ایسا ہے۔ کیا آپ میراث مصطفیٰ مل جائے اس کے بدلے میں مصطفیٰ کے قرضوں کو آپ ادا کریں گے، اور جو وعدے کیے ہیں مصطفیٰ نے؟ عجیب ہے، یہ واقعاً بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے خود جب یہ روایت پڑھی، کئی دفعہ مختلف جگہوں میں پڑھی ہے، تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بستر استراحت پر ہیں، بستر علالت پر ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے میرے قرضوں کو واپس کریں گے آپ، میرے وعدوں کو پورا کریں گے؟ کہہ رہے محمد کے وعدوں کو پورا کریں گے آپ، محمد کے قرضوں کو ادا کریں گے۔ یعنی ذہن میں آپ کے، میں جو سمجھ سکتا ہوں کہ ذہن میں یہ رہے کہ محمد مصطفیٰ کے قرضوں کی بات ہو رہی ہے، محمد مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھے وعدہ دیں گے تو میں ہر ایک کی مدد کرتا ہوں، رحمت للعالمین ہوں، آپ وعدہ دے دیں، وہ پورا کروانا میرا کام ہے، لیکن آپ وعدہ کر رہے ہیں تاکہ میں دنیا سے جا سکوں۔ یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ فرد علیہ، جواب دیا کس نے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے۔ اب دیکھیں رسول خدا کا آخری وقت ہے، وفات کے نزدیک ہے بالکل، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد کی میراث کو لیں گے، اس کے بدلے میں محمد کے وعدوں کو پورا کریں گے اور محمد کے قرضے کو ادا کریں گے۔ عجیب بات کیا ہے، رسول خدا اپنی ذات کو محور بنا رہے ہیں، اصل بات تو بتا ہی نہیں رہے۔ یعنی جو فقہی لحاظ سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرضہ میرا اتنا ہے،
کوئی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ بیچارے اپنے چچا کو یہ تو بتائیے 10,000 دینار درہم کیا قرضے میں لیا تھا آپ نے؟ اچھا قرضے میں پہلے یہ بھی چلتا تھا کہ 4 لحاف لے لیا آپ نے قرضے میں، اس کو فقہی لحاظ سے اعارہ کہتے ہیں، لیکن وہ قرضہ کہہ سکتے تھے، استعمال ہوتا تھا معاشرے قرض کے طور پر آپ 5 لحاف دے سکتے ہیں، 10 چادریں دے سکتے ہیں، 2 گھوڑے دے سکتے ہیں 1 ہفتے کے لیے قرض کے طور پہ، یہ بھی استعمال ہوتا۔ تو پوچھ تو دیجئے آپ پہلے، ہو سکتا ہے آپ کے چچا تھے آپ نے بتایا ہی نہیں اس کو، بیچارہ وہ تو کہے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، تم 10,000 تھا 1 لاکھ، تو آپ نہیں بتا رہے، رسول خدا یہ نہیں بتا رہے کتنا قرضہ ہے، کیا کیا وعدے کیے ہیں بھائی۔ اچھا کسی سے رسول خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہو، پھر عباس کیسے پورا کریں گے؟ اور وہ یہ تو ایک بڑی مشکل بڑا سیناریو ہے، یہ بڑا سلسلہ مشکل ہے یہ، اور رسول خدا بتا بھی نہیں رہے۔ اچھا جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ بھتیجے یہ تو بتاؤ کتنے پیسے ہیں کیا ہے، تاکہ میں دیکھوں کر سکتا ہوں یا نہیں، چونکہ شریعت کے معاملات میں اگر آدمی وعدہ دے تو پہلے دیکھے کہ اس کی طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ تم تو ایک بات ہوا میں کر رہے ہو، یہ کہہ سکتا ہے چچا بھتیجے سے، تم سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات، واضح کرو بات کو۔ اچھا ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس پہ آپ پریشان مت ہو جائیے گا، ابھی آئے گا یہاں پر۔ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، انی شیخ کثیر العیال قلیل المال، میں بوڑھا آدمی ہوں، گھر کے افراد کی تعداد بہت زیادہ جن کو کما کر کھلا رہا ہوں، اور قلیل المال، مال میرا کم ہے۔ من یطیقک، تمہاری ان چیزوں کی تمہاری طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ وانت تباری الریح، جبکہ تمہارا مقابلہ ہوا کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا کے ساتھ ہے؟ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا، فاسق فاجر مومن کافر جانور حیوان ہر ایک کو لگتی ہوئی چلتی ہے، تو بھتیجے تمہاری جو سخاوت ہے وہ تو جب چلتی ہے تو ہوا کی طرح چلتی ہے۔ تم نے نہ جانے کس کس سے قرضہ لیا ہے کس کو دینے کے لیے۔ اچھا مزے کی بات یہ، لطف کی بات کہ رسول خدا اپنے لیے قرضہ نہیں لیتے تھے، لیتے تھے دوسروں کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو تم تو تباری کا مطلب ہے مبارات، آپ نے دیکھا ہوگا مبارات و کرۃ القدم، فٹ بال کے مقابلے، تو جو میچ ہوتا ہے اس کو مبارات کہتے ہیں۔ مبارات کے اندر یعنی مقابلہ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کا، کرکٹ ہاکی فٹ بال کوئی بھی میچ ہو کسی بھی گیم کا، اس کو مبارات کہتے ہیں۔ تو من یطیقک، تمہاری طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ وانت تباری الریح، تم ہوا کا مقابلہ کرتے ہو، یعنی ہوا جس طرح سے چلتی ہے ہر ایک کو اپنا فیض پہنچاتی ہوئی، تم دیکھتے نہیں ہو فاسق ہے فاجر ہے کافر ہے مسلمان ہے مشرک ہے، جو تمہارے پاس آ گیا ضرورت مند ہے، تم اس کی ضرورت کو کہاں سے تمہارے قرضے پورے کروں گا میں۔ وقالا، چھٹے امام نے فرمایا فَأَطْرَقَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنیۃً، رسول خدا چپ ہو گئے یا سر کو نیچے کر لیا آپ نے۔ ثم قال یا عباس، اے عباس، اتأخذ تراث محمد، محمد کی میراث لوگے، محمد کی میراث تمہیں پہنچے، وتنجز عداتہ وتقضی دینہ، کہ تم ان کے وعدوں کو پورا کرو اور ان کے قرضوں کو ادا کرو۔ اچھا ابھی چچا کہہ تو چکے ہیں آپ سے کہ بھائی نہیں کر سکتا، یہ رسول خدا کی رحمت کے خلاف ہے، لیکن عجیب مسئلہ کیونکہ اپنے میراث کو دینا ہے، یہ وہ گفتگو کر رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ کی بات ہے یہ کبھی بھی رسول خدا پریشر میں نہیں ڈالتے تھے کسی کو۔ مرحب کھڑا ہوا ہے، عمر ابن عبدود آیا ہوا ہے، کسی کو پریشر میں نہیں ڈال رہا ہے، ابھی گھس پڑے گا خیمے میں 4-5 کو مار پیٹ کے چلا جائے گا، کہنا کون جائے گا اس کے لیے، آپشن پورا آزاد۔ یہاں پر آخری وقت ہے قرضہ، آپ بڑی عجیب گھمبیر روایت ہے یہ۔ دوبارہ فرمایا فقال، عباس نے جواب دیا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، شیخ کثیر العیال قلیل المال وانت تباری الریح، وہی جملہ فرمایا، بوڑھا ہوں مال بہت کم ہے، بچے دار بہت زیادہ اولادیں کثیر العیال ہوں، اور تمہاری سخاوت جو ہے تم جو مقابلہ کرتے ہو ہوا کے ساتھ کرتے ہو۔ اما انی ساعطیہا من یأخذھا بحقھا، کہا کہ میں یہ اس کو دوں گا کہ جو اس کے حق کو لے گا اور اس کا حق رکھتا ہوگا۔ ثم قال، پھر رسول خدا نے فرمایا یا علی یا اخا محمد، اے علی
اے محمد کے بھائی، اتنجز اعداء محمد و تقضی دینہ و تقبس تراثہ، تیار ہو اس پر کہ محمد کے قرضوں کو ادا کرو، وعدوں کو پورا کرو اور محمد کی میراث کو لے لو؟ فقال نعم بأبی انت ام، ہاں بالکل یا رسول اللہ۔ ذاک علیہ ولی، یا رسول اللہ آپ کے سارے قرض ہیں مجھ پر، اور جتنی بھی چیزیں آپ کی ہیں وہ میرے لیے۔ آپ یعنی تکلیف دہ جملہ ہے بہت کہ آپ بالکل سکون سے اس دنیا سے جائیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قال فنظرت الیہ حتی نزع خاتمہ، اب یہاں پر جملہ بدل گیا ہے کہ رسول خدا نے، امام فرما رہے ہیں کہ دیکھا ان کی طرف، عباس کہہ رہے ہیں گویا کہ میں نے دیکھا رسول خدا کی طرف، حتی نزع خاتمہ، یہاں تک کہ رسول خدا نے اپنی انگوٹھی اتاری اپنی انگلی سے اور فرمایا تختم بہذا فی حیاتی، اے علی میری زندگی میں اس انگوٹھی کو پہنو۔ فنظرت الی الخاتم حین وضعته فی اصبعی، معذرت یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انگوٹھی کی طرف، کہ جب میں نے اپنے ہاتھ میں اس کو انگلی میں ڈالی انگوٹھی کو، تو فَتَمَنَّيْتُ مِن جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْخَاتَمُ، تو فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام کمالات جو انگوٹھی کے ساتھ آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ تمام میراث میں صرف انگوٹھی مل جائے رسول خدا کی کافی ہے، کیونکہ انگوٹھی ائمہ معصومین کی اور رسولوں کی، یا خاص کر رسول خدا کی، یہ اس میں ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفہ ہوتا تھا۔ تمام ائمہ کی جو انگوٹھیاں تھیں اس پر کوئی نہ کوئی جملہ کندہ ہوتا تھا، مثلا الملک للہ، العزت للہ، جو اس امام کی انگوٹھی پر کندہ ہوتا تھا۔ تو رسول خدا کی انگوٹھی میں جو کمالات تھے اور جو فیض تھے، فرمائیں کہ اگر یہ انگوٹھی مجھے صرف مل جاتی تو کافی تھا میرے لیے۔ کیونکہ بادشاہ کی جو انگوٹھی ہوتی ہے نا، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے اس پر مہر ہوتی ہے۔ جب بادشاہ اپنی انگوٹھی کسی کو دے دے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی اٹیسٹیشن کی پاور دے دی، کیونکہ ہر خط کے آخر میں وہ انگوٹھی سے مہر لگاتا ہے۔ انگوٹھی سے کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ انگوٹھی بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اچھا آج کل ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ کسی کو 50 روپے دیں ربر اسٹیمپ بنا دے گا، کسی بھی ملک کے ویزا کو کہتے ہیں آپ کچھ بھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ دونوں ایسے ملکوں سے ہیں۔ تو آج کل یہ پہلے کندہ کرانا اس کے اوپر بڑا مشکل کام ہوتا تھا، بہت پیسے والا آدمی کندہ کراتا تھا، اور اگر کوئی بادشاہ کا نام انگوٹھی پہ کندہ کرائے گا تو کوئی کندہ کرنے میں تیار نہیں ہوتا تھا، کہ اگر آ گیا پکڑا گیا تو گردن اتار دی جائے گی۔ خیر، تو یہ انگوٹھی کے اندر اتنی طاقت تھی، تمام کی تمام چیزیں۔ ثم صاح یا بلال، پھر رسول خدا نے آواز دی، بلال علیہ بالمغفر، میری وہ ٹوپی لاؤ لوہے کی کہ جو میں جنگوں میں پہنتا ہوں، والدرع زرہ لاؤ، والرعیہ پرچم لاؤ، والقمیص میرا پیراہن لاؤ، وذوالفقار تلوار لاؤ، والسحاب میرا وہ امامہ لاؤ۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، لیکن امامے کا، اچھا رسول خدا کی خصوصیت یہ تھی کہ تمام کی تمام چیزوں کا رسول خدا جو استعمال کرتے تھے، تمام مرکب، سواری کے جانور، لاٹھی، پرچم، امامہ، ٹوپی، ان سب کے نام تھے۔ تو ایک مرج تقلید جا رہے تھے، ان کو کوئی چھوڑنے جا رہے تھے، ایک بچہ مطلب نوجوان لڑکے تھے، تو وہ جب گھر میں گئے تو اس نے ایک سائیکل اٹھائی، تو مرج تقلید نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ ہم نے سائیکل کا بھی نام ہوتا ہے؟ تو مرج تقلید نے سنت ہے رسول خدا کی، اچھا وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ مزاح کرنا چاہتے تھے، رسول خدا کی سواری کا نام تھا، تو سنت تو ہے تم اپنی سواری کا نام رکھو، اس سواری کا نام کیا ہے؟ تو کہنا آ جائے گا یہ نور علی نام ہے اس کا۔ تو وہ مسکرا کے نور علی کیا؟ کہ علی کے نور کے ذریعے چلتی ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی عجیب، پھر بلال کو بلایا کہ یہ سب چیزیں لے کر آؤ۔ والبرد، برد کہتے ہیں برد یمانی، وہ چادر لے کر آؤ میری۔ والابرقہ، کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا کہ جو بہت زیادہ چمکدار تھا، ابرقہ یعنی چمکنے والا کپڑا، چمکنے والا، اب کپڑے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والقضیب، لاٹھی لے کر آؤ۔ فواللہ ما رأیتها غیر ساعۃ تلک، کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، یعنی الابرقہ، وہ جو کپڑا تھا اس سے پہلے میں نے اس کپڑے کو نہیں دیکھا۔ فجیء بشقۃ کادت تخطف الابصار، وہ جو کپڑا جب بلال لے کر آئے
تو اتنی چمک تھی اس کے اندر کہ آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں. اور روایت میں آیا کہ یہ جنت سے کپڑا رسول خدا کے لیے آیا تھا. فَإِذَا هِيَ مِنْ أَبْرَقِ الْجَنَّةِ, یہ جنت کے چمکدار کپڑوں میں سے کپڑا تھا. فَقَالَ يَا عَلِي, پھر رسول خدا نے فرمایا مولا علی سے, جبرائیل اتانی بہا, یہ جبرائیل نے مجھے لا کر دیا ہے. وقال یا محمد اجعلها فی حلقۃ الدر واستدفر بها مکان المنطقہ, کہ فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ اپنی زرہ کے اندر رکھو یا اپنے جبے کے جو حلقہ ہے, جو لوپ ہے, اس کے اندر رکھو, اور جہاں پر باندھنے کی جگہ اس سے اپنی کمر کو کسا کرو. ثم دعا بزوج نعال عربیین, پھر اس کے بعد اپنی نالین کو منگوایا. احدہما مخصوف والآخر غیر مخصوف, ایک پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے, ایک صحیح و سالم تھی. والقمیصین, دونوں پیراہنوں کو منگوایا آپ نے. القمیص الذی اسری بہ فی, ایک تو وہ پیراہن تھا جس میں معراج پہ گئے تھے. والقمیص, یعنی وہ پیراہن جس کو امام رضا علیہ السلام نے دیبل کو دیا تھا, جب دیبل نے آ کر مرثیہ پڑھا اپنا مشہور و معروف, تو جو دیبل کو دیا تو دیبل کو پیسے بھی, دیبل نے کہا اپنا رسول اس لیے میں نے تھوڑی کہا تھا, کہا ہمیں پتہ ہے لیکن رکھو تمہیں ضرورت پڑے گی. پھر اپنا ایک پیراہن لا کر دیا, کہا اس میں نے 1000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. اور پھر دیبل جب وہ ٹکڑا لے کے گئے, جب بغداد پہنچے تو کنیز تھی جو پیدائشی طور پر نابینا تھی یا نابینا ہو چکی تھی. اب اس زمانے میں نابینا ہو جائے ختم بات. تو دیبل کا کہنا ہے کہ میں نے وہ پیراہن کا ٹکڑا اس کنیز کی آنکھوں پر لگایا, اسی وقت اس کی بینائی آ گئی. یہ امام رضا کی قمیص تھی جو امام رضا نے اسی دنیا میں پہنی تھی. رسول خدا اگر معراج پر جائیں تو وہ قمیص اس پیراہن کے اندر کیا کرامتیں ہوں گی. یعنی جبرائیل جب آئیں, جبرائیل کے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر جو مٹی ہے اس کو سامری لے کر کہا کہ میں اس میں سے آواز آ رہی تھی, میں نے 2 گوسالہ, وہ جب واقعہ پورا بولنے لگا, رسول خدا کا جو پیراہن ہے اس کے اندر پھر کیا خصوصیت ہوگی. والقمیص الذی خرج فیہ یوم احد, اور جنگ احد میں جو قمیص پہنی تھی رسول خدا نے وہ دی. والقلانس الثلاث, 3 ٹوپیاں دی اپنی. قلنسوۃ السفر و قلنسوۃ العیدین والجمعہ, جمعے کے دن جو پہنتے تھے وہ ٹوپی, عید بقرعید اور عید الفطر میں جو پہنتے تھے وہ ٹوپی, اور جو سفر میں پہنتے تھے. وکان یلبسها ویقعد مع اصحابہ, اور ایک ٹوپی وہ دی کہ جو اصحاب کے ساتھ پہن کے بیٹھتے تھے. یہ دیکھیے رسول خدا کی ایک زندگی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے نہیں تھا کہ رسول خدا بالکل ایک تہذیب اگر اس سے نکالی جائے, ایک طرز زندگی, ایک ادب آداب, کہ یہ ٹوپی فلاں, یہ ٹوپی فلاں, یہ لاٹھی ہے, یہ اس کا یہ نام ہے, یہ سواری اس طرح وقت کی, یہ سواری اس وقت کی. پھر فرمایا یا بلال علیہ بالبغلتین, اے بلال وہ دونوں خچر لے کے آ رہا ہوں. الشہبہ والدلدل, یہ جو دلدل ہے صاحب ذوالفقار المدد شاہ دلدل سوار المدد ہے, یہ دلدل ہر گھوڑے کو امام کے دلدل نہیں کہا گیا ہے, یہ اس خاص خچر کا نام ہے کہ جو رسول خدا کا تھا. صاحب دلدل امیر المومنین کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دلدل پہنچا تھا کس کے پاس, امیر المومنین کے پاس, رسول خدا کا خچر تھا وہ. والناقتین, دونوں اونٹنیاں. العزبہ والقصوہ, یہ دونوں اونٹنیاں پہنچی. والفرسین, 2 گھوڑے تھے پہنچے. الجناح, جناح کہتے ہیں پر کو. اس گھوڑے کو پر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ دوڑتا تھا. یہ ہمیشہ مسجد کے دروازے پر ہوتا تھا. کانت توقف بباب المسجد لحوائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا کے کاموں کے لیے تھا. یعنی جب بھی کسی کو بھیجتے تھے فلاں کام کر کے آؤ فلاں کام, تو یہ گھوڑا دیتے تھے. فیرکض فی حاجت رسول اللہ وحیزوم, دوسرے گھوڑے کا نام تھا حیزوم. وهو الذی کان یقول اقدم حیزوم والحمار عفیر, اور ایک اور سواری تھی, مرکب تھا رسول خدا کا, حمار تھا جس کا نام تھا عفیر. فرمائے اقبضھا فی حیاتی, میری زندگی میں یہ سب چیزیں تم لے لو. عجیب بات ہے کہ رسول خدا کو گھوڑا, خچر, تمام چیزوں کی فکر ہے. اب ہم اگر کہیں کہ سب سے اہم ترین چیز, اس کی فکر رسول خدا کو نہیں تھی, سوچ نہیں تھی, ایسے ہی چلے گئے. فذکر امیر المومنین, امیر المومنین نے اب یہاں سے بیان کرنا شروع کیا. ان اول شیء من الدواب توفی حفیر ساعتا قبض رسول اللہ, سب سے پہلے جس جانور کو رسول خدا کے حیوان کو موت آئی وہ یہی خچر تھا رسول خدا کا, جس کا نام تھا, معذرت, حمار تھا. حمار کہتے ہیں گدھے کو. ایک خچر تھا رسول خدا کے پاس, ناقہ تھا, حمار گدھا تھا, اور اونٹ. 4 قسم کی اونٹ یعنی ناقہ, خچر,
اور یعنی بغلہ جسے کہتے ہیں، گدھا اور گھوڑا، یہ 4 سواریاں تھیں اس زمانے میں، چاروں کی چاروں رسول خدا کے پاس تھیں۔ امیر المومنین فرمانا ہے رسول خدا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس کو موت آئی وہ یہ رسول خدا کا حمار تھا جس کا نام عفیر تھا۔ فرمایا کہ جب رسول خدا کا انتقال ہوا جیسے ہی اس نے اپنی لگام توڑی، ثم مر یرکض، ہم سب کے پاس سے گزرا، یہ جملہ نہیں ہے ہم سب کے پاس سے، گزرنے کا معنی گزرا دوڑتا ہوا، حتی اتی بئر بنی خطمہ بقبا، جو قبا کے پاس جہاں محلہ تھا مدینے سے باہر، بنی خطمہ ایک قبیلہ تھا، وہاں پر ان کا کنواں تھا، ہر قبیلے کا کنواں ہوتا تھا یا شیئر کرتے تھے، یہ بنی خطمہ کا کنواں تھا۔ فرما بنفسہ فیہا فکانت قبرہ، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اس قبر میں، خودکشی کر لی رسول خدا کے غم میں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کہے یہ واقعہ جھوٹا ہے کیونکہ سب سے زیادہ محبت تو جناب سیدہ کرتی تھیں، انہوں نے خودکشی نہیں کی، تو یہ گدھے نے کیوں گرا دیا اپنے آپ کو، اور کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے؟ بھائی ہر ایک کا لیول ہوتا ہے محبت کے اظہار کا، آپ اس طرح سے یہ سب ان کا حق تھا ان کا حق تھا یہ سب باتیں مت کیجئے۔ یہ بالکل بہترین روایات میں سے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کو لگ رہا کہ مولانا کیا فہرستیں گنوا رہے ہیں کہ 2 قمیصیں تھیں 2 لاٹھیاں تھیں، یہ بڑی اہم روایت ہے، یعنی یہ امتحان ہو رہا ہے علی بن ابی طالب کا، رسول خدا نہیں بتا رہے کہ میرا قرضہ کتنا، میں نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، وہ ایک آدمی آ کے کہہ دے۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ بنی ہاشم کا خاصہ ہے، بس اولاد عبد المطلب کا، یعنی جناب عبد المطلب نے اپنی کمان گروی رکھوائی تھی۔ جب ہم قرضہ لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے، بینک کو کہتے ہیں گاڑی رکھ لیجیے آپ اپنے پاس، میرا وہ ولا ہے مینشن ہے 10 کروڑ کا، یہ رکھیے آپ، مجھے قرضہ دے دیجیے 8 کروڑ، وہ دے دیتا ہے، کیونکہ بھائی آپ مینشن اپنا چھڑوانے آئیں گے، جولری چھڑوانے آئیں گے آپ اپنی، 1 کروڑ روپے کی گھڑی ہے کسی کی، قیمتی چیزیں رکھواتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کمان جو رکھوائی تھی اس کی قیمت شاید 1 درہم بھی نہیں تھی، چاندی کا سکہ، جو قرضہ لیا اس سے زیادہ تھا۔ اس نے کہا یہ تم کمان رکھ رہے ہو، یہ اس نے کہا بھائی عبد المطلب ہے، زبان دی ہے واپس آئے گا۔ یہاں اس روایت میں دیکھیے آپ کہ کل اگر امیر المومنین کے پاس کوئی آ کر کہے کہ تمہارے چچا زاد بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 5 اونٹ دے گا، مولا کہیں کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے وعدہ کیا ہو، کیونکہ مجھ سے جو کہہ کے گئے تھے میرے وعدے کو پورا کرے گا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ ثابت کیسے ہوگا مدینے سے کوئی بدو اٹھ کے آ جائے، مکے سے طائف سے، کہ بھائی تمہارے بھائی نے وعدہ کیا تھا 5 اونٹ دینے کا، دو مجھے۔ رسول خدا بتا نہیں رہے کیا وعدہ تھا، یعنی کوئی اگر انتصاب کے ساتھ بات کرے کہ تمہارے بھائی نے کہا تھا، یہ لیول ہے شخصیت کا امیر المومنین کی، میرے بھائی کا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ اور بات ہے کتنے لوگوں نے کہا نہیں کہا کیا ہوا، یہ واقعہ ہے کہ زبیر نے آ کر کہا کہ آپ کے باپ کے اوپر میرے باپ کے یا میرے اتنے پیسے نکلتے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے عبداللہ ابن زبیر نے کہا، امام حسین امام حسن علیہ السلام نے دے دیے پیسے، یا مولا علی نے، ابھی مجھے اس وقت ابھی یاد آیا بالکل قصہ یہ، امام حسن کی بات ہے شاید یا امام حسن کی، ان دونوں ہستیوں میں سے کسی کی، دوبارہ کیا نہیں، میں نے دفتر میں جا کر دیکھا جو رجسٹر تھا، میرے والد کو دینے تھے، میرے والد نے لون لیا تھا، آپ کے والد نے نہیں۔ امام نے کہا اب دے دیا میں نے دے دیا، رکھو اپنے پاس۔ تو یہ جو عبداللہ عباس ابن عبد المطلب نے کہا وَأَنْتَ تُبَارِي الرِّيحَ، تمہاری سخاوت ہوا کا مقابلہ کرتی ہے، تو یہ غلط نہیں کہا، ہوا بھی پیچھے رہ جائے گی سخاوت سے ائمہ کی، جس طرح سے ان کی سخاوت ہے۔ تو امیر المومنین کو نہیں بتا رہے رسول خدا کہ کیا وعدہ کس کس سے کیا ہے، بنو فلاں سے یہ، بنو فلاں سے یہ، تمیم سے یہ، بنو ہاشم سے یہ، قریش کی فلاں شاخ سے یہ، کچھ نہیں بتا رہے، جو وعدہ ہے۔ تو یہ سوال کرنے والا سوچے تو صحیح کہ اگر کل کوئی آئے رسول خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھ سے 500 دینار لیے تھے، مولا کہ گواہ لاؤ یہ لاؤ، یعنی یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ اور کیونکہ یہ اتنا آنکھ بند کر کے، یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے ہارون مکی آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا دی کنویں میں، تو یہ شاگرد ہیں، چھٹے امام کے شاگرد ہیں، یعنی یہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہو شاید ہارون مکی۔ تو اب آپ سوچیں کہ علی بن ابی طالب بیٹھے رسول خدا کے سامنے، وہ سوچیں گے یہ ہارون مکی نے یہ نہیں کیا، کہاں علی بن ابی طالب، کہاں ہارون مکی، کہاں امیر المومنین، کہاں علی بن ابی طالب کے نالین کی خاک جب یہ کر رہی کود گئی بالکل کنویں میں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔
اور یہ اعتماد دیکھیے آپ، سبمیشن کا لیول دیکھیے، بندگی کا اظہار دیکھیے، محبت دیکھیے رسول خدا سے، ختم ہو گئی بات. تو پھر یہ تمام میراث دی گئی. اچھا تو یہ حمار آیا، اس نے اپنی رسی توڑائی اور خودکشی کر لی. بات کہاں سے چلی تھی؟ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو یہ امام سجاد کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور رسول خدا کا ایک اونٹنی تھی اس کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اس نے آ کر کہا رسول خدا سے کہ اپنے بات کس کی جانب مجھے سونپ کر جا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کو سونپ کے جا رہا ہوں تجھے. جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، جب رسول خدا دنیا سے گئے ہیں، تو اس اونٹنی نے آ کر جناب سیدہ سے گفتگو کی ہے کہ یا بنت سیدت النسوان، اے تمام خواتین کی سیدہ اور سردار، مجھے اب کھانے اور پینے میں مزہ نہیں رہا، زندگی میری تلخ ہو چکی ہے، اب آپ اجازت دیجئے مجھے کہ میں جاؤں، یعنی موت کی اجازت دیجئے مجھے. تو جناب سیدہ نے اجازت دی روایت کے مطابق. کوئی آ کر کہے خود سیدہ زندہ ہیں وہاں پر، علی بن ابی طالب زندہ ہیں، حسن حسین زندہ ہیں، حسن حسین سے زیادہ محبت تھی اونٹنی کو رسول خدا سے، یہ قصہ جھوٹا ہے. لیول ہے ہر ایک کا، اونٹنی کا لیول یہ ہے، ان کا لیول یہ ہے، ان کا لیول یہ کہ ان کو برداشت کرنا ہے اس غم کو آخر تک، اس کا لیول یہ ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، جاؤ ختم. جیسا کہ خدا مغفرت کرے، درجات بلند کرے قبلہ آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اعتراض کیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے نہ سنا ہے ان سے، کسی دوست نے بتایا مجھے یہ کہ انہوں نے خود سنا تھا ان سے، کہ اس نے کہا کہ حسین آخر تک زندہ رہے اور سب کو پہلے قتل کروا دیا، یہ اعتراض ہے سید الشہداء پر علیہ باللہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ کربلا میں مر جانا کمال نہیں تھا، آخر تک زندہ رہنا کمال تھا. تو یہ بہت بڑا لیول ہے کہ تمام تکالیف کو دیکھ کر اور انسان خیمے میں چھوڑ کے جا رہا اکیلا بالکل خواتین کو. اس کے لیے جگر چاہیے سید الشہداء کا، اس کے لیے دل چاہیے علی بن ابی طالب کے بیٹے کا، معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں روایت کو اگر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی. تو اعتراض خود بخود کنارے پہ چلا جائے گا. یہ تو امام سجاد کا حق تھا کہ وہ قمع لگاتے، زنجیر لگاتے، تو ان کا حق. یہ سب بچکانہ باتیں، اس طرح سے دین وین نہیں چلتا ہے. پہلی بات تو کہ فقہ کا فتویٰ ہے یہ، یہاں پر دخل در معقولات آپ اپنی مت کیجئے، آپ کا مرجع جو کہتا ہے اس کے مطابق چلیے آپ. اور کبھی کبھی انسان بہرحال اپنی دکھا دیتا ہے کہ اس کی روایت کے مطابق یا فتووں پر اس کی دسترس نہیں ہے، وہ فقہ کو 2+2=b² کے ذریعے درست کرنا چاہ رہا ہے. فقہ کا فتویٰ ہے، جو فتویٰ اس کے مطابق چلے. لیکن اگر یہ بات کہی گئی تو پھر ان دونوں روایتوں کا آپ کیا کریں گے؟ کرائیٹیریا آپ یہ دے رہے ہیں کہ امام سجاد کو زیادہ محبت تھی، یا امام باقر کو، یا جناب زینب کو، یا جناب ام فروہ رباب کو، کس کو محبت تھی زیادہ؟ تو ان کے لیے دونوں روایتیں ان کے جواب کے لیے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا، اور آخری 3-4 لائنیں آپ لوگوں کی اجازت سے میں بتا دیتا ہوں. یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ ان امیر المومنین قال، کیا فرمایا جناب امیر المومنین نے؟ ان ذالک الحمار، یہ جو حمار آیا تھا جس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا، کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے رسول خدا سے آ کر گفتگو کی اور ایک جملہ کہا. اس حمار نے رسول خدا سے گفتگو کیا کہا؟ بیبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ان ابی حدثنی عن ابیہ عن جدہ، میرے باپ دادا سے یہ روایت آ رہی ہے ہمارے پاس. کون کہہ رہا ہے؟ سلمان فارسی نہیں کہہ رہے اس روایت میں، یہ مرکب رسول خدا کی سواری کہہ رہی ہے کہ جس حمار کی نسل سے میں ہوں نا، کانا مع نوح فی السفینہ، وہ جناب نوح کے ساتھ کشتی میں تھا. فقام الیہ نوح، اس جملے سے اشارہ ملتا ہے کہ جناب نوح کی نگاہ پڑی، وہ سمجھ گئے کہ یہ نسل اس سے ایسی چلے گی. یعنی گدھا بھی اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہے نا تو اس کو رسول خدا کے سامنے آ کر سر جھکانا پڑے گا. سر جھکا کر چلے گا تو گدھا بھی اتنی اس منزلت پر پہنچ جائے گا کہ رسول خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی. ورنہ تو اگر نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو وہ کافروں کے ساتھ ڈوب جائے گا. نوح کھڑے ہوئے، اس کی طرف گئے، فمسح علی کفلہ، اس کے پشت پر، پچھلے پیر پر ہاتھ رکھا. کہ یخرج من صلب ھذا الحمار، کہا اس جانور کی نسل سے ایک ایسا جانور نکلے گا یرکبہ سید النبیین و خاتمہم. پھر اس جانور نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ فالحمد للہ الذی جعلنی ذالک الحمار، الحمد خدا کی شکر کہ اس نے مجھے وہ جانور
بنا ہے جس پر آپ سواری کرتے ہیں. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.